السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں، صحت، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا کریں۔ آج ہم لسانی مخارج کو پڑھتے ہوئے حروف طرفیہ اور حروف تلقیہ کی تیسرا حرف پڑھیں گے جو کہ را کا مخرج ہے۔ ہم نے لام نون کو پڑھ لیا، 3 حروف آتے تھے حروف طرفیہ میں، اور را آخری حرف ہے جس کو آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ را کا جو مخرج ہے وہ شبہ مستعلیہ ہے۔ شبہ مستعلیہ کیا ہے؟ وہ حروف جن کو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ تو اسی میں سے را بھی ایک حرف ہے، یعنی اس کو کبھی ہم باریک ادا کریں گے، کبھی ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ کبھی تفخیم ہوگی اس میں، تفخیم کیا ہوتی ہے؟ پر کر کے پڑھنا، اور کبھی ترقیق ہوگی اس کی، یعنی باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان ٹرمز کو بھی آپ جان لیجئے، سمجھ لیجئے۔ تفخیم ہے پر کرنا، موٹا پڑھنا، اور ترقیق ہے باریک پڑھنا، باریکی سے ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ را کو پر کب پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھیں گے ہم جب اس کے اوپر زبر آ گئی یا پیش آ گئی، تو پھر را کو ہم پر پڑھیں گے۔ پر پڑھنے سے مطلب کیا ہے کہ موٹا پڑھیں گے۔ موٹا پڑھنا، اس کو ہم تفخیم بھی کہہ سکتے ہیں کہ را کی تفخیم کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں را کو پر پڑھیں، را کو موٹا کریں، را کی تفخیم کریں، کسی بھی طرح سے۔ تینوں میننگز، تینوں باتیں ایک ہی ہیں۔ پھر ہے را کو باریک پڑھیں۔ اچھا، اب را کو باریک کب پڑھیں گے؟ جب اس کے نیچے زیر آئے گی۔ جب بھی را کے نیچے زیر آئے گی تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ را کے کچھ قاعدے ہیں جن کو فی الحال ہم یہاں پہ اسٹڈی نہیں کر رہے، اور ابھی کے لیے آپ کو بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے را کے متعلق کہ اس کو آپ نے پر کب پڑھنا ہے اور باریکی سے کب پڑھنا ہے۔ جب باریکی کی بات کریں گے تو پھر باریک کا مطلب بھی وہی ہے جو ترقیق کا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ را کو کبھی پر اور کبھی باریک ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ را کی ادائیگی ہوتی کہاں سے ہے، یعنی اس کا مخرج کیا ہے۔ پشت لسان جب مقابل کے تالو سے ملے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پشت لسان کیا ہے؟ پشت لسان ہے زبان کا پچھلا حصہ۔ اب زبان کا پچھلا حصہ کیا ہے؟ اس کو ہم ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں آپ کو زبان نظر آ رہی ہے، اور یہ زبان اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اٹھا ہوا نیچے والا زبان کا حصہ ہے، یہ والا، یہ زبان کی پشت ہے، اور یہاں سے ہی یہ حرف را مخرج جو ہے، را کا مخرج ہے، یہاں سے یہ ادا ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم را کو ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زبان ایسے اٹھتی ہے اوپر کی طرف۔ ٹھیک ہے، اور اس کی یہ جو پشت ہوتی ہے، یہ اوپر جو مقابل تالو ہے نا اٹھ کے، اس کو ٹچ کرتی ہے۔ یہ زبان اٹھتی ہے، اس کی یہ والی جو پشت ہے، جو راس اللسان والا حصہ ہے، یہاں کی جو بیک سائڈ ہے، وہ اوپر تالو کو جا کے سخت حصے کو لگتی ہے، تو حرف را ادا ہوتا ہے۔ مقابل تالو کیسے؟ جیسے یہ دیکھیں، یہ ہمارے دانت ہیں، یہ جڑیں ہیں دانت کی، اور یہ جو اوپر سخت حصہ ہے یہاں پہ زبان لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مقابل کا تالو ہے، یعنی کہ زبان یہاں سے اٹھی اور یہاں پہ جا کے لگی مقابل تالو پہ، اور اس زبان کا یہ اوپر والا حصہ نہیں لگے گا، زبان کی نیچے والی سائڈ لگے گی جو ہم نے ابھی یہاں پہ دیکھی تھی۔ جیسے یہ زبان تھوڑی فولڈ ہوتی ہے اور پھر یہ اس کی پشت جا کے اوپر کو لگتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ڈائیگرام سے یہ بات آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ پشت اللسان کسے کہا جاتا ہے، اور را کے مخرج کی ادائیگی میں پشت لسان استعمال ہو رہی ہے جو کہ اوپر جا کے بالمقابل تالو کو ٹچ کرتی ہے۔ را کی صفت کیا ہے؟ جیسے ہم حروف کی صفات کو بھی تھوڑا بہت جانتے جا رہے ہیں مخارج کے ساتھ ساتھ، تو را کی صفت ہے تکرار، یعنی کہ را میں تکرار پائی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ آرٹیفیشل نہیں ہونی چاہیے، جتنی نیچرل ہو۔ قرآن پاک میں آپ نے جو ہے حروف کی ادائیگی کرتے وقت یہ کوشش نہیں کرنی کہ آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں جان بوجھ کر، جیسے اس طرح نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہو جائے گا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ را کی تکرار جان بوجھ کر نہیں کرنی، لیکن را کی مخرج کو جاننے کے لیے اگر آپ تکرار لاتے ہیں کر کے، آپ اس کے مخرج کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ را کے مخرج کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ تکرار لائیں، لیکن
اور ہاں سم ٹائمز کسی حرف کی ادائیگی میں نیچرلی تھوڑی سی تکرار آ جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن خود سے آپ نے اس کو لے کر آنے کی کوشش نہیں کرنی. کہ اب ہم ایگزامپلس پڑھیں گے. رو، اب اس کو را نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے. یہ بہت کامن مسٹیک ہے، اور یہ کیونکہ اس کو اس لائن پہ لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے لوگ، اور وہ اس کو را 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 ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. را نہیں پڑھنا، انگلش والا آپ یاد رکھیں RAW، رو پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. جب زبر آ گئی تو اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، جب موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کی تفخیم ہوگی تو کیسے پڑھیں گے؟ رو رو، ٹھیک ہے. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، بہت دفعہ پڑھنا ہے. رو رو رو، تو یہ اس طرح سے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اب زیر آ گئی، اب اس کو باریک پڑھیں گے. ری ری، اب پیش آ گئی، اب اس کو موٹا پڑھیں گے. رو. حمزہ کی حرکات کے ساتھ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. ار ایر ار، ار ایر ار. اب یہاں پہ را ساکن ہے تو ہلکی سی تکرار آپ کو محسوس ہوگی، لیکن زیادہ آپ نے نہیں لے کے آنی، ٹھیک ہے. الرحیم الرحیم، الرحمن الرحمن. تو یہاں پہ بھی را پر پڑھنا ہے اور یہاں پہ بھی را پر پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں میں زبر کی حرکات آ رہی ہیں. یہاں پہ بھی پر پڑھا، یہاں باریک پڑھا، یہاں پر پڑھا. کہیں پہ ہم اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ ہم اس کو پر پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ شبہ مستعلیہ میں سے ہے. اور پر پڑھتے ہیں جہاں پہ زبر اور پیش ہو، اور باریک پڑھتے ہیں جہاں پہ زیر ہو. باریک کو ہم کہتے ہیں کہ مرقق ہے، ٹھیک ہے، اور ترقیق ہو رہی ہے. لیکن جو موٹا ہوتا ہے اس کو ہم کبھی کہتے ہیں پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور اس کے لیے ہم تفخیم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ سب وہ ٹرمز تھیں جو شاید آپ کے لیے نہیں ہوں گی، تو ان کو بس آپ نے جان لینا ہے، اچھے طریقے سے میمورائز کرنا ہے. اور مخرج اتنا مشکل نہیں ہے ادا کرنا، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھے سے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.